السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہاں پہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ وہاں کی گلیاں، وہاں کے سارا جو سسٹم ہے، اچھا دونوں کو دیکھا جائے مکہ اور مدینہ دونوں کو بہت ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ بہت طریقے سے بہت چیزوں کو ڈیٹیل میں کر کے بنایا ہوا ہے، اور کافی نیٹ اور ہر چیز بڑی سیٹ اپ کے ساتھ اس طرح سے ہے۔ ماشاءاللہ مکہ کا بھی اپنا ایک ہے، اور مدینہ کا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ڈیٹیل نظر آ رہی ہے۔ ہم نکلے تھے یہاں پہ زیارات کے لیے، تو میں نے سوچا چلو ویڈیو بنا لیتی ہوں، جتنا مجھ سے کلپس بن سکے یا جو میں کیپچر کر سکی وہ میں چلو ایک ویڈیو کر دوں گی۔ یہاں پہ ہم لوگ نکلے تھے۔ اچھا یہاں پہ ہر چیز بڑی ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے۔ جیسے ہم مکہ میں نکلتے ہیں تو وہاں پہ اگر چاہے ہم ابراہیم خلیل روڈ پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، تو وہاں پہ ایک اور سسٹم ہے، یہاں پہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور بڑا اچھا اور پرسکون ماحول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد بھی یہاں سے آپ کو کچھ ایسے اسٹریٹ ہیں جہاں سے آپ کو نظر آتی ہے۔ یہاں پہ لوگ پکچرز بنوا رہے تھے، اور بڑا اچھا لگتا ہے جب بندہ اتنا ڈیٹیل میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے، اور کافی سکون ملتا ہے۔ اچھا ہمیں کچھ زیارت کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی زیارت کیسے ہے یا کیا ہے۔ اب میں یہی کہوں گی جو لوگ بھی جائیں زیارت کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ نا انفارمیشن لے کے اب تو آپ فوراً سرچ کریں، آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں، ان کے بارے میں ایک ایک چیز پتہ کر کے پھر جایا کریں۔ اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، ایک اپنی فیل ہوتی ہے، آپ اس چیز کو اسی طرح سے دیکھ پاتے ہیں۔ اب بہت ساری چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا، تو وہ بھائی بھی ہمیں بہت شارٹ کر کے بتاتے تھے۔ اب جیسے میں اپنی ویڈیو کرنے لگتی ہوں یا اب مزید چیزوں کا جیسے پتہ چلا ہے، تو اس کے بعد اب میں سرچ کرتی ہوں، ان کی ڈیٹیلز دیکھتی ہوں۔ تو وہ ایک ہمارا اسلام ہے، ظاہر ہے ہمیں سیکھنا چاہیے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سوچتے رہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور یہ چیز کیسے ہے، یہ کسی اور کی طرف منہ کر کے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ چیز ایسے۔ ایک ٹائم تھا جب اتنے ساری سہولیات وسائل نہیں ہوتے تھے، تب کی تو ایک اور بات ہے۔ اب تو ہمارے پاس اتنے ساری سہولیات ہیں کہ ہم بس ایک بٹن دبائیں اور ہمارے سامنے ساری ڈیٹیلز آئی پڑی ہوتی ہیں۔ میں سرچ کر کے نہیں گئی ہوئی تھی، اس لیے جتنا یہ میسج دوسروں تک جا سکے اتنا بہتر ہے کہ پلیز آپ اپنے اسلام کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، ہماری کیا زیارات ہیں، ہمیں کہاں کہاں ہمارے اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ویسے تو ہم اتنی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، پر جو ہمارا اہم چیز ہے دین اسلام، اس کے بارے میں ہمیں اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتہ جتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں ہم لوگ جا رہے تھے غزوہ احد کی طرف، اور باقی جو آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ سٹی۔ میں نے ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کی کہ چھوٹا سا گھر بھی ہے نا، ایک کمرے کا بھی ہے، چاہے اس کی دیواریں کچی ہیں، اس کے بعد بھی اے سی لگا ہوا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں اب بڑے سے بڑے گھر میں بھی ہیں، وہاں پہ بھی ایک اے سی چلانا مشکل ہو گیا۔ دیکھیں آپ کیا بات ہے، یہ آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں۔ جی یہ تو آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں غزوہ احد کے پہاڑ۔ اگر میں ٹھیک ہوں تو جو میری انفارمیشن تھی یا جو مجھے بتایا جا رہا تھا، تو ظاہر ہے میں نے وہی شیئر کرنا ہے۔ پر اب میں پراپر سرچ کر رہی ہوں کہ اب جب انشاءاللہ میں حج پہ جاؤں گی تو مجھے سارا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کیسے ہے، یا بھی جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں تو ان کے بارے میں مجھے ڈیٹیل تو پتہ ہونی چاہیے۔ ایسے بندہ کسی کو بتانے بیٹھے تو آپ کو ایک ایک چیز پتہ تو ہو، یہ نہ ہو کہ آپ جو نہیں بھی گئے انہیں کی طرح بیٹھے ہوں۔ چاہے آپ جائیں یا نہ جائیں، وہ ایک نصیب ہے، قسمت ہے، پر آپ اپنے اسلام کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام میں کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اب تو اتنی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ ہمیں بس ایک دن لگ جائے گا، ہمیں مکہ کی زیارات کے بارے میں پتہ چل جائے گا، ایک دن لگ جائے گا ہمیں مدینہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ حالانکہ ہمارا اسلام میں بہت مشکل ٹائم آئے ہیں، اور لوگوں نے ان کو ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نے اتنا فیس کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کو اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد ہمارا اسلام ماشاءاللہ سے ہمیں جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے،
کیونکہ اس سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ بھی ایک مکہ میں جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ مسجد عائشہ والی طرف سے جانے لگتے ہیں یہاں حرم پاک کے ساتھ سے، تو وہ ایک جگہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم پہنچ چکے تھے غزوہ احد، اور یہاں پہ تھی حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اور بھی کافی سارے لوگ شہید ہوئے تھے، پر ان میں سے حضرت امیر حمزہ تھے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ لوگ اوپر پہاڑ پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ جا کے انہیں شکست ہوئی تھی، کیونکہ پیچھے سے مشرکین اور حضرت خالد بن ولید نے تب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ پیچھے کی طرف سے آئے تھے، اور جو جیتی ہوئی بھی جنگ تھی تو اس میں ہارنا پڑا تھا۔ اور اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے تھے، بہت پریشانی میں تھے، اور حضرت حمزہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کا جگر مبارک نکال کے وہ جو غلام تھا وہ اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ اسے آزاد اسی صورت میں کرنا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کا شہید کر کے اس کا جگر لے آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی قربانیاں، اور ہم صرف ہمیں پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، تو پھر ہمیں اس لیول تک جا کے بھی اپنے اسلام سے محبت پیار ہوگی نا، جو وہ ہم کبھی کبھی اچھا چلو نماز پڑھ لیا، اچھا چلو یہ کر لیا، پر جو وہ دل میں ایک محبت پیار ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے نا۔ وہ یہ ہوگا کہ جب آپ اتنا ڈیٹیل میں جائیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو تب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ ساری وہ جگہ تھی، یہاں پہ سارے صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں، اور حضرت امیر حمزہ کی بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہاں آتے تھے وہ بہت اداس ہوتے تھے، کیونکہ اس جنگ میں شکست ہوئی تھی، اور کافی سارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ کافی ساری عورتیں ہوتے ہیں، اچھا بہت سے لوگ ایسے پھرے ہوتے ہیں جو ایسے جنہیں ضرورت نہیں ہوتی پیسے وغیرہ کی، الٹا وہ نشہ کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، عورتیں دانہ بیچ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیا کریں گے کس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اچھا چھوٹا موٹا یہاں پہ بازار بھی لگایا ہوا ہے جہاں پہ چیزیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، کسی نے اگر شاپنگ کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ میں ڈیٹیل میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ جو سارے پہاڑ تھے اسی کے درمیان ساری لڑائی ہوئی، اور اب ہم نکلے تھے ایک اور زیارت کے لیے۔ اچھا ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے جہاں جہاں عبادت کی جگہ ہیں، جیسے مسجد قبلتین ہے، اور جہاں پہ ہمارے صحابہ کرام کی کافی ساری مساجد ہیں وہاں پہ ہم گئے، اور حضرت سلمان فارسی کا باغ تھا وہ دیکھا، اور مسجد قباء تھی وہاں گئے۔ تو یہ زیارتیں تھیں جہاں ہم لوگ گئے تھے، اور اس کنواں پہ بھی گئے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ تو کافی ساری ایسی جگہیں ہیں، اور بھی ہیں بہت ساری جو شاید ہمیں نہیں پتہ ہوں گی، اور جو وہاں کے رہائشی ہیں انہیں تو سارا ڈیٹیل میں پتہ ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پہ میں جا رہی تھی 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، یہاں پہ میں نے جا کے 2 رکعت نفل پڑھے تھے۔ ویسے تو زیادہ بھی ہوتا ہے جتنی آپ عبادت کر سکیں، بٹ ہوتا یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اور یہ وہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ 7 مساجد تھیں، 3 اب تک ہیں، 4 اب تک ہیں، اور 3 پہ وہ ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ اسباء مساجد اسے آئی تھنک کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کافی ساری مساجد ہیں اور لوگ یہاں پہ آ کے عبادت کرتے ہیں، نفل ہی پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیے۔ اور یہ ایک ہے، ابھی آپ کو ایک اور دکھاتے ہیں۔ یہ بڑی مسجد ہے، یہاں پہ 3 تھیں تو ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ آپ سیکنڈ دیکھ سکتے ہیں، سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا آپ دیکھیں تو کس طریقے سے بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ وہ ابھی انہوں نے
بہت طریقے سے بہت اس سے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر چیز ہمارے اسلام کی نشانی ویسے کی ویسے رہے، جیسے تب اسے بنایا گیا تھا، مینٹین بھی کیا جاتا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ایسے تو نئی چیزیں رہ جاتی ہیں، بہت کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ، آئس کریم وغیرہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ایک آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ مساجد ہیں۔ یہ میں آ گئی تھی وضو خانہ میں، یہاں پہ میں نے کیا تھا وضو۔ یہ نیچے تھا گراؤنڈ فلور میں، اوپر جا کے میں نے پڑھی تھی نماز، 2 نفل پڑھے تھے۔ یہ آپ کو ایک اور نظر آئی۔ سبائے مساجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ کافی ساری مساجدیں 7 تھیں، جس میں سے اب آئی تھنک 4 تھیں وہاں پہ، اور 3 پہ وہ بڑی مسجد بنا دی گئی کہ چلو وہاں پہ آرام سے لوگ آ کے نفل پڑھ سکیں اور ہو جائے۔ یہ ہم آئے تھے مسجد قباء، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہوئی تھی، ہم جا تو اس سائڈ سے رہے تھے، جب نکلنے لگے تو ہمیں یاد نہیں رہا، ہم اوپر والی طرف سے آنے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا نہیں اس سائڈ سے جائیں۔ اس ٹائم بہت دوپہر کا ٹائم تھا، مجھے اس ٹائم بہت گرمی لگی تھی، سامنے دھوپ تھی، بہت دھوپ تھی اور بہت زیادہ گرمی لگی۔ اور جب اتنا لمبا سفر کر کے ہماری گاڑی اس طرف کھڑی ہوئی تھی، اتنا لمبا سفر کر کے ہم یہاں تک پہنچے، کیونکہ ہمیں گیٹ کی اس سے اور سائڈ سے چینج کر دیا گیا کہ نہیں آپ اس طرف سے جائیں، تو وہ تھوڑا لمبا ہو گیا۔ جب ہم یہاں تک آ کے پہنچے تو وہاں سے بھی لیڈیز آ رہی تھیں، کوئی ان کا ہوگا مسئلہ، جب ہمیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس طرف سے چلے جائیں، تو ہمیں کافی لمبا سفر کرنا پڑا۔ اچھا، اس کا کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ یہاں پہ ہم نے جا کے عصر کی نماز پڑھی تھی، 2 نفل پڑھے تھے، اور پھر ہم لوگ کافی لوگ آ جا رہے ہیں، ظاہر ہے جو بھی آتے ہیں وہ زیارات کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ مدینہ کی مین زیارات ہیں جہاں پہ ہر کوئی آتا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو پورا مدینہ ہی ایک زیارت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں قدم نہیں رکھے ہوں گے، کہاں کہاں نہیں گئے ہوں گے، کہاں کہاں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، بٹ اب کچھ ایسی جگہ ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہیں، اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں زیارات کے لیے۔ اب ہم لوگ نکل گئے تھے حضرت سلمان فارسی کا جو باغ ہے، جو ان کے نام سے ایک باغ، اور وہاں پہ پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ اچھا، اتنا زیادہ سفر نہیں ہے ہر زیارت میں، بہت تھوڑا تھوڑا سا سفر ہے، اور یہ آپ کی زیارات ہو جاتی ہیں 3 گھنٹے میں۔ آپ چاہے نفل پڑھیں، عبادت کر لیں، 3 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں۔ جی، تو ہم یہاں پہ نکل چکے تھے کہ آگے کی زیارت کے لیے جائیں۔ جو بتانے والے بھائی بھی ہوتے ہیں ساتھ ٹیکسی میں یا جو بھی ہوں، وہ بھی بڑا مختصر سے بتاتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاتے اگر آپ کو، اور کچھ کو تو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی بس لے جاتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ ہوتا ہے، 1-2 لائنز وہی بتا دیتے ہیں، باقی اتنا نہیں بتاتے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنی ڈیٹیلز آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اور کون کون سی زیارت کرنی ہے، کہاں پہ کس چیز کی کیا عبادت ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ بڑا ایک بندے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بنا کہ آپ اپنے دین اسلام کے بارے میں، ویسے تو جتنا بندہ جان لے اتنا اچھا ہوتا ہے، پر اکثر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ جو ہمارے ساتھ بھائی تھے انہیں کافی ڈیٹیل میں پتہ تھا، کیونکہ وہ بہت ٹائم سے وہاں رہ رہے تھے، تو انہوں نے بہت ساری ہمیں انفارمیشن دی، ہر جگہ کے بارے میں بتایا۔ تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیوز نہیں بنا سکی، جتنا مجھے یاد آتا تھا کہ اچھا اس جگہ کی بھی اب ویڈیو بنا لوں، تو میں فوراً کیمرہ آن کر لیتی تھی، اور پھر سے وہی ہوتا تھا کہ بندے نے عبادت کرنی ہے
نماز پڑھنی ہے یا اس طرح سے ہو جاتا تھا تو میں اتنا ہی کلپ لیتی تھی، اور بس ڈیٹیل میں وہی ہوتا ہے جب بندہ جاتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ اب ایک ایک چیز پہ پراپر ایک ایک ویڈیو بنائی جائے، بہت ٹائم سے بنائی جائے، یا آپ بہت زیادہ ٹائم کے لیے گئے ہوئے ہیں تو تب آپ اتنی ڈیٹیل میں جا کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا حضرت سلمان فارسی کا باغ، اور یہاں پہ لگائے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 پودے، کیونکہ ان کو آزاد کروانا تھا حضرت سلمان فارسی کو، جو وہ اس اچھا باغ بہت بڑا ہے، اور یہاں پہ 300 پودے لگائے گئے تھے۔ وہ خیر اب تو نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک پودے کی عمر ہوتی ہے 100 سال، تو اب تو نہیں ہوں گے، اور یہ بعد میں پھر باغ لگتا رہتا ہوگا، جو خشک ہو جاتا ہوگا اس کو پھر سے لگایا جاتا ہوگا۔ اچھا اس کے اندر بڑی ڈیٹیل میں سٹنگ ایریا بنا ہوا ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، تو جو اندر جائیں گے ان کو اس سے آپ پلیز اندر ضرور جائیے گا، تو آپ کو زیادہ اس چیز کو انجوائے کر پائیں گے۔ پانی بھی وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، ندی سی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو کافی اچھا لگتا ہے جا کے۔ باغ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، جو ہم نے دیکھا، ہم تو گاڑی میں جا رہے تھے تب بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت بڑا ہے۔ اچھا یہاں پہ اتنے ویرانے ہیں یا اس طرح سے نہیں ہے کہ بندہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ کچھ جگہ ہوتا ہے کہ خالی پڑی ہوتی ہیں، پورا شہر آباد ہے، کوئی کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ نہیں ہیں وہ۔ یہ ہم پہنچے تھے اس کنویں کے پاس جہاں کے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ یہاں سے لوگ پانی بھی بھر رہے تھے، پر رش بہت زیادہ تھا، ہم لوگ نہیں بھر سکے۔ اچھا کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے جب رش نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے یہاں پہ کیونکہ بالکل سیکنڈ ٹائم ہو چکا تھا، ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی تھی، تو یہ وہ والی یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ اچھا بندہ جتنی بھی کوشش کر لینا وہ اینڈ تک نہیں جا سکتا، کیونکہ پراپر اوپر سے وہ کور کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ عورتیں پانی بھر رہی تھیں، اور رش بہت زیادہ تھا، انتظار ہو رہا تھا۔ ہمارے ساتھ تو ویسے ہی بچے تھے، تو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں رش میں کھڑے ہو جائیں یا کچھ کر لیں۔ میں نے ہر طرف سے جا کے بنانے کی کوشش کی کہ کوئی بڑی ڈیٹیل سے اچھے سے نظر آ جائے ہر چیز، پر جتنا میں دکھا سکتی اتنا میں نے دکھایا۔